بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والا ہوں جس کا جواب شاید ہمارے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیا ہمارے گھر کی عورتیں پردے کا خیال رکھتی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں اور ہمارے گھر کی دوسری خواتین غیر محرم کے سامنے اپنے پردے اور حیا کا دھیان رکھتی ہیں؟ اور اگر کوئی غیر محرم اچانک گھر میں آ جائے تو کیا ہم سوچتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں ذرا پردہ کر لو، یا پھر ہم یہ سوچ کر بالکل بے فکر رہتے ہیں کہ ارے اپنا ہی تو گھر ہے، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ سوچ ہے جس پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوال صرف کپڑے کا نہیں ہے، سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ہے، سوال حیا کا ہے، سوال ہماری بیٹیوں کی تربیت کا ہے، سوال ہمارے گھر کے اسلامک ماحول کا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن نے پردے کے بارے میں کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور صحابیت کا حیا کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اور ایک مسلمان اپنے گھر میں پردے اور حیا کا ماحول کیسے بنائے۔ سوال یہ ہے کہ پردہ آخر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عورتوں کو ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے مومن مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری ذمہ داریاں صرف عورتوں کی ہی ہیں، نہیں، مرد کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مومن عورتوں کے بارے میں سورہ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے سر کے کپڑے کو اپنے سینے پر ڈالیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی رسم و رواج نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ اور سورہ الاحزاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنی پاک بیویوں، آپ کی بیٹیوں اور مومن عورتوں کو اپنی باہری چادر اوپر ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہے، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ہمیں پردے اور حیا کی اس شکشا کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سوشل میڈیا پر کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں عورت بنا دوپٹے کے رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں روزی نہیں آتی، اس گھر پر نحوست اترتی ہے۔ تو میں آپ سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایسی بات کو سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر مت پھیلائیے جب تک اس کی صحیح دلیل آپ کے پاس نہ ہو، کیونکہ پردہ اپنی جگہ ایک اہم دین کا حکم ہے، لیکن کسی خاص گھر کی غریبی، بیماری، پریشانی یا روزی کی کمی کو صرف اس آدھار پر طے کر دینا کہ گھر کی عورت نے دوپٹہ نہیں لیا اسی لیے یہ مصیبت آئی، یہ بات ہمیں بنا دلیل کے نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ مصیبت اور آزمائش میں بہت سے کارن، بہت سی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس وجہ سے آزما رہا ہے اس کا پورا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے ہمارا مقصد کسی بہن کو بدنام کرنے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی گھر کو جہنم گھر گھوشت کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اپنے گھروں میں حیا واپس لانے کا ہے۔ سوچیے ہمارے نبی کا گھر کیسا گھر تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امہات المومنین تھیں۔ پردے سے سمبندھت قرآنی آدیش بھی نبی کے گھرانے اور پھر مومن عورتوں کے لیے آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ہمیں پردے اور حیا کی
कितनी मिसालें मिलती हैं। एक सही बुखारी की रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें उन्होंने दूध के रिश्ते से जुड़े एक व्यक्ति के बारे में नबी करीम से पूछा और मेरे आका ने उस रिश्ते को मान्य बताते हुए, सही बताते हुए उन्होंने आने की अनुमति देने का हुक्म दिया। इससे हमें यह समझ में आता है कि इस्लाम में पर्दा सिर्फ कपड़ा डाल लेना नहीं है, पर्दा रिश्तों की पहचान है। कौन महरम है, कौन गैर महरम है, किसके सामने हया का किस तरह ध्यान रखना है, ये सब दीन की शिक्षा का हिस्सा है। आज हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आज कई घरों में बाहर से आने वाला आदमी बैठा हुआ है, घर में रिश्तेदार बैठे हैं, भाई के दोस्त बैठे हैं, देवर या जीजा जैसे गैर महरम रिश्तेदार मौजूद हैं और घर की औरतें बिल्कुल सामान्य तरीके से उनके सामने आती जाती रहती हैं। किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि यह व्यक्ति मेरा महरम नहीं है। यही हमें रुक कर सोचना चाहिए। हम अपने घर की महिलाओं को ये क्यों नहीं सिखाते? हम अपने बेटियों को बचपन से क्यों नहीं समझाते? हम अपनी बहनों को प्यार से क्यों नहीं बताते कि बेटी पर्दा तुम्हारी कैद नहीं है बल्कि पर्दा तुम्हारी इज्जत और हया की पहचान है। और भाइयों, जिम्मेदारी सिर्फ औरत की नहीं है। ये बात विशेष रूप से सुन लीजिए कि अगर घर का आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पर्दा करो लेकिन खुद मोबाइल पर हर तरह की बेपर्दगी देखता है तो उसे पहले अपनी निगाह का पर्दा करना चाहिए। अगर बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी पर्दा करो लेकिन खुद गैर महरम औरतों को घूरता है तो उसे पहले अपनी निगाह की हिफाजत करनी चाहिए। कुरान ने मोमिन मर्दों को भी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। इसीलिए इस वीडियो का संदेश सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, ये संदेश भाइयों के लिए भी है। मर्द अपनी निगाह बचाएं, औरत अपनी हया की हिफाजत करें, घर वाले एक दूसरे को दीन की तरफ बुलाएं, तभी घर का माहौल बदलेगा। औरत की हया को कमजोरी मत समझिए। मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई आपको ये कहता है कि आज के ज़माने में पर्दा कौन करता है तो मुस्कुरा कर कहना कि मैं ज़माने को देखकर नहीं, अपने रब के हुक्म को देखकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लोग क्या कहेंगे ये सवाल छोटा है, अल्लाह क्या पसंद करेगा ये सवाल बहुत बड़ा है। लोग आपके कपड़ों की तारीफ करेंगे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम पुराने ख्यालात की हो, लेकिन आखिर में आपको जवाब किसको देना है? अल्लाह को देना है। हमारी बेटियों को पर्दा डांट कर नहीं, मोहब्बत से सिखाइए। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपकी बेटी आज बिना पर्दे के रहती है तो उसे गालियाँ मत दीजिए, उसे समाज के सामने शर्मिंदा मत कीजिए, उसे प्यार से समझाइए, कुरान की आयत सुनाइए, नबी करीम की सीरत सुनाइए। उसे बताइए कि बेटी हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम अपने रब के और करीब हो जाओ। जब दीन मोहब्बत से सिखाया जाता है तो उसका असर दिल पर होता ही होता है, सिर्फ डांटने से नहीं। घर में बरकत कैसे आए? एक सवाल ये आता है कि घर में बरकत कैसे आए? अगर हमें अपने घर में बरकत चाहिए तो क्या करें? तो सिर्फ महिलाओं के कपड़े देखकर फैसला मत कीजिए, अपने पूरे घर को देखिए कि क्या घर में नमाज है, क्या घर में हलाल कमाई है, क्या घर में झूठ से बचा जाता है, क्या घर में गाली गलौज बंद है, क्या अपने माँ बाप की इज्जत होती है, क्या रिश्तेदारों के हक अदा किए जाते हैं, क्या घर में कुरान पढ़ा जाता है, क्या घर में मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, क्या औरतें अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखती हैं। ये पूरा माहौल मिलकर एक इस्लामी घर बनाता है। इसीलिए किसी एक चीज़ को पकड़कर ये कहना कि इसी वजह से घर में रोज़ी बंद है, बिना दलील के सही तरीका नहीं है। आज अपने घर से फैसला कीजिए कि आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में एक छोटा सा फैसला कीजिए कि जब भी कोई गैर महरम घर में आए पर्दे का इंतज़ाम होगा। जब बेटियां बड़ी हो उन्हें महरम और गैर महरम का फ़र्क समझाया जाएगा। जब बेटे बड़े हों उन्हें निगाहों की हिफाजत सिखाई जाएगी। जब मोबाइल हाथ में आए हराम चीज़ों से नज़र बचाई जाएगी। और जब कुरान की आयत सामने आए तो ये नहीं कहा जाएगा कि आज के ज़माने में ये कैसे होगा, बल्कि कहा तो ये जाएगा कि या अल्लाह हमें अपने हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमा।
آخری بات دل سے سن لیجیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اصلی کامیاب تو وہ ہے جو غلطی کے بعد لوٹ جاتا ہے۔ اگر آج تک آپ کے گھر میں پردے کا ماحول نہیں تھا تو آج سے شروع کر دیجئے۔ اگر آج تک بیٹیوں کو پردے کی اہمیت نہیں سمجھائی، آج پیار سے سمجھا دیجئے۔ اگر آج تک بیٹے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، آج سے انہیں بھی سمجھائیے۔ اور اگر کوئی بہن ابھی پردے کی پابندی میں کمزور ہے تو اسے طعنہ مت دیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے، اسے پیار سے سمجھائیے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو گرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد خود بھی سدھرنا ہے اور دوسروں کو بھی سدھار کی طرف بلانا ہے۔ اور یاد رکھیے، حیا صرف عورت کی خوبصورتی نہیں بلکہ ایمان کی ایک خوبصورت نشانی ہے۔ لیکن حیا کا مطلب صرف عورت کا پردہ نہیں ہے، مرد کی نگاہ بھی پردے میں ہونی چاہیے، عورت کی زینت بھی پردے میں ہونی چاہیے، زبان بھی پردے میں ہونی چاہیے، نظر بھی پردے میں ہونی چاہیے اور سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہی ایک صاف ستھرے مسلم گھر کی خوبصورتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں حیا پیدا فرما، ہمارے گھروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے بیٹوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمارے گھروں کو نماز، قرآن، سچائی، حلال روزی اور اچھے اخلاق سے بھر دے۔ اور جو بہن پردہ کرنے میں کمزور ہے اسے ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جو بھائی اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا اسے اپنی نگاہوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا گھر بنانے کی توفیق دے جس میں تیری اطاعت ہو، تیری یاد ہو اور تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات صحیح اور ضروری لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور پریوار تک پہنچائیے، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں حیا اور برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔